وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سوال یہ ہے کہ کیوں ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ جب ہم خداوند کریم کے بارگاہ میں دست دعا ہوتے ہیں تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آداب دعا اور شرائط دعا کی جب تک ہم حفاظت نہیں کریں گے تب تک ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں۔ کبھی انسان نادانی میں وہ چیزیں خداوند کریم سے طلب کر رہا ہے جو ان کی بلائی کی جگہ ان کی برائی بن جاتے ہیں۔ جہاں پہ ارشاد گرامی ہو رہا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ إِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان کبھی کبھی اپنے حق میں بلائی کی طرف برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے، اور پروردگار عالمین فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہ انسان بہت ہی جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی یہ انسان عجول ہے، یہ ہر کام میں جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ اگر ہم دعا کو ان کی تمام شرائطوں کے ساتھ انجام نہیں دیں گے تو اس کے مستجاب ہونے کا بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دعا مستجاب ہونے کے شرطوں میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ اللہ کی معرفت ہے اور اس کی مطلق قدرت و سلطنت پہ یقین رکھنا کہ اس کا بندہ جو کچھ بھی اس سے مانگتا ہے، جو کچھ اس سے چاہتا ہے وہ ضرور حاصل ہوگا۔ لہذا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت لدعائکم الجبال۔ فرماتے کہ اگر تم اللہ کی معرفت اس کے حق کے ساتھ حاصل کرو گے تو تمہاری دعائیں پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان میں معرفت الہی ہو۔ بس سب سے پہلا جو شرط ہے وہ یہ کہ انسان میں معرفت الہی ہو، اس کے بعد وہ اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں اپنے دستان مبارک کو بلند کرے اور دعا کرے، ضرور اس کی دعا مستجاب ہو جائے گی۔ لہذا پروردگار عالمین ارشاد فرما رہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي کہ مجھ سے طلب قبولیت کرے اور مجھ پہ ہی اعتماد رکھے۔ جب ہم خدا سے طلب کریں گے اور خدا پہ اعتماد رکھیں گے تو یہ ہماری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ امام صادق سے سوال کیا گیا ہے اس آیت کے بارے میں اَمَن یُجِیبُ الْمُضْطَرَ اِذَا دُعَاهُ کہ پروردگار عالمین یہاں ارشاد فرمایا کہ بھلا کون ہے وہ جو مضطروں کی فریاد سنتا ہے، جو وہ اس کو آواز دیتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا ابن رسول اللہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا مستجاب نہیں ہوتی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ان چیزوں کی دعا کرتے ہو جن کی تمہیں معرفت حاصل نہیں ہے، اور وہ سوالات کرتے ہو جن کو تم سمجھ نہیں پاتے ہو۔ یہ حدیث مبارک اس بات کی طرف زور دیتا ہے کہ اے انسان، یہ جو سائل ہے اس سائل کو اپنے سوال اور جس سے سوال کر رہا ہو اس سے باخبر ہو، اس کی معرفت حاصل ہو۔
تبھی جا کے جب معرفت الہی حاصل ہوگی تبھی جا کے یہ ہماری دعا جو ہے قبول ہو جائے گی۔ اس مومنین کرام، وہ خداوند جس کی ہمیں معرفت حاصل کرنی، اس کی ہستی وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس سے بلند نہیں ہو سکتی، اور وہ اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شے اس سے قریب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے، اور نہ ہی اس کی قریب نے اس سے دوسروں کی سطح پہ لا کر ان کے برابر کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں معرفت خدا حاصل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا مستجاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں معرفت خدا حاصل کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم دوسری جو آداب اور شرائط دعا کے ہے وہ مومنین کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون